سپاہی مقبول حسین، جس نے وفا اور حب الوطنی کی وہ داستان رقم کی جس کا قرض ہم نسلوں تک نہ چکا سکیں گے۔ 17 ستمبر 2005 وہ دن تھا جب سپاہی مقبول حسین 40 سال بعد اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا تھا۔ 28 اگست 2018 وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ آج کے دن اپنے بچوں کو یہ سچی کہانی ضرور سنائیں۔ 17 ستمبر 2005 واہگہ بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹریوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھ میں کوئی گٹری نہ تھی، جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی کھال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کی اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصہ تک ان بالوں نے تیل اور کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دکھ کی بات یہ کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، اور وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا: سپاہی مقبول حسین نمبر 335-139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس بوڑھے شخص کو۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل دہلانے والی داستان سامنے آئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلیوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پوسٹ پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا: بجائے میں زخموں کی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر خود کو اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھ لیا۔ اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کند کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ اسے 4x4 کی ایک پنجرے نما کوٹری میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوا نہ سکے۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے: کہو پاکستان مرد آباد۔ اور سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ مارتا: پاکستان زندہ باد، جو بھارتی فوجیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا۔
वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल है, अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के एक एक सरे के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़ुबान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़ुबान काट दी और फिर उसे 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मकफल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 40 साल उस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कटी ज़ुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने छितरों की मदद से 4x4 फुट की कोठरी की दीवारों के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। 28 अगस्त 2018 को सिपाही मकबूल हुसैन वतन की मिट्टी की गोद में सो गया।